الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وقال تعالى في مقام آخر فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إلى يوم القيامة أو كما قال النبي عليه السلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ کی ساری نعمتیں ہمہ وقت فائدہ مند ہیں۔ کوئی ایک نعمت بھی اللہ کی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے آئے اور ہمارے ہاں وہ بھی فائدہ ہو جائے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو کبھی تم گن نہیں سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، انسان ظالم بھی ہے، ناشکر بھی ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، اللہ نے دو آنکھیں عطا فرمائی ہیں، وَلِسَان، اور زبان عطا فرمائی ہے، وَشَفَتَيْنِ، دو ہونٹ اللہ نے عطا فرمائے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دین کا راستہ اور دنیا کا راستہ اللہ نے دونوں آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتیں وہ ہیں جو ہر وقت انسان کے ساتھ ہیں، سفر میں بھی، حضر میں بھی، زندگی میں بھی، موت میں بھی، مجمع میں بھی، انفرادی طور پہ ساتھ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، دو آنکھیں، جس طرح دنیا میں ہاتھ انسان کے امیر ہیں، گھر اس کا امیر ہے، گاڑی اس کی عمارت کی علامت ہے، سونا جواہر اس کو امیر بناتے ہیں، سونے کے پہاڑ اس کو امیر بناتے ہیں، دنیا کی بادشاہت اس کو امیر بناتی ہے، دنیا کی وزارت اس کو امیر بناتی ہے۔ اس طرح یہ جو جسم ہوتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کبھی غریب ہوتا ہے، کبھی امیر ہوتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جسم کیسے امیر ہوتا ہے، جسم کیسے غریب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ آنکھیں ہیں، یہ کبھی تو امیر ہو جاتی ہیں، کبھی غریب ہو جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، آنکھیں امیر کب ہوتی ہیں؟ فرمایا جس وقت یہ اس طرح آنسو بہاتی ہیں، جس طرح بارش کے قطرے برستے ہیں، جس طرح بارش کی وجہ سے زمین امیر ہو جاتی ہے، زمین پہ گندم آ جاتی ہے، زمین پہ درخت آ جاتے ہیں، آپ کا پلاٹ آباد ہو جاتا ہے، آپ کا گھاس آباد ہو جاتا ہے، آپ کی مکئی آباد ہو جاتی ہے، آپ کے جو آباد ہو جاتے ہیں، آپ کی پیلیاں آباد ہو جاتی ہیں، آپ کے چاول آباد ہوتے ہیں، انگور کا درخت بھر جاتا ہے، سیب کا درخت بھر جاتا ہے، انار کا درخت بھر جاتا ہے، آم کا درخت بھر جاتا ہے، کیلے کی شاخیں بھر جاتی ہیں، سبزیوں کے باغات بھر جاتے ہیں۔ تو ایک بارش کی وجہ سے اللہ اس زمین کو امیر بناتے ہیں۔ یہ بارش آسمان کی ہے، ایک بارش وہ ہوتی ہے جو آپ کی آنکھوں سے گرتی ہے۔ آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تم روتے کیوں ہو؟ آپ جواب دیتے ہیں مجھے اللہ کا ڈر آ گیا۔ آپ سے سوال ہوتا ہے تم روتے کیوں ہو؟ جواب ہوتا ہے ہماری نماز رہ گئی۔ آپ سے سوال ہوتا ہے تم روتے کیوں ہو؟ جواب آتا ہے ہمارا رزق غلط ہو گیا۔ آپ سے سوال ہوتا ہے تم روتے کیوں ہو؟ جواب آتا ہے ہماری نماز قضا ہو گئی۔ کبھی کسی سے سوال ہوتا ہے تم کیوں روتے ہو؟ میری ماں دنیا سے چلی گئی۔ کبھی سوال ہوتا ہے کیوں روتے ہو؟ میرا باپ دنیا سے چلا گیا۔ کبھی سوال ہوتا ہے کیوں روتے ہو؟ کہتا ہے میں صدقہ ادا نہیں کر سکا۔ کبھی سوال ہوتا ہے کیوں روتے ہو؟ کہتا ہے میں نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا۔ امیر آنکھ، غریب آنکھ۔ امیر آنکھ وہ ہے جو اللہ کو یاد کر کے رو پڑے،
امیر آنکھ وہ ہے جو قرآن کو پڑھ کے رو پڑے۔ سیدنا عمر بن خطاب دنیا میں وہ صحابی ہیں جن کو کثرت البکا کا لقب ملا کہ ہمہ وقت رونے والے، ہمہ وقت رونے والے۔ ادھر طاقت بھی آپ کی، جرت بھی آپ کی، بہادری بھی آپ کی، مگر آپ رو رہے ہیں۔ اتنے رو رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے کئی دفعہ روئے ہیں، کئی دن تک بے ہوش رہے ہیں، پھر آپ اٹھیں، کئی دن تک روئے ہیں، پھر آپ اٹھیں، کئی دن تک روئے ہیں۔ کسی نے پوچھا عمر کیوں روتے ہو؟ کہا مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا مجھے بڑا خوف آ رہا ہے، جتنا بڑا عہدہ میرا ملا ہے اتنا بڑا سوال ہوگا، اتنا بڑا دفتر ہوگا، اتنی بڑی فائلیں ہوں گی، اتنے سوال آ جائیں گے، اتنے جواب آ جائیں گے۔ آنکھ کو امیر بنانا ہے، آنکھ کو رلانا ہے جس وقت آنکھ گرتی ہے۔ میرے نبی کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، اگر تمہارا لاکھوں کا مجمع ہے، کروڑوں کا مجمع ہے، تم سب اس میں ہو، کوئی ایک اللہ والا ہے جو اس وقت اللہ کو یاد کر کے رو پڑا، تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آنسوں کے صدقے اللہ پورے مجمع پہ جہنم کو حرام کر دیتے ہیں اور ساری جماعت کی اللہ جنت کو لکھ دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب وہ دانا کھاتے ہیں اور جنت سے اترتے ہیں، جنت کا سکون تو اپنا ہے، جنت کا مزہ تو اپنا ہے، جنت کا ذائقہ تو اپنا ہے، جنت کی صبح اپنی ہے، جنت کا دن اپنا ہے، جنت کا موسم اپنا ہے، جنت کی بہاریں اپنی ہیں۔ جس طرح ایک وزیر اعظم ہو یا بادشاہ ہو، اعلان کر دیا جائے آج اس کی بادشاہت کا آخری دن ہے، آج یہ وزیر اعظم ہے، اس کا آخری دن ہے، جس وقت وہ اپنے تمام پروٹوکول چھوڑ رہا ہوتا ہے، گاڑیاں چھوڑ رہا ہوتا ہے، نوکر چھوڑ رہا ہوتا ہے، چپراسی چھوڑ رہا ہوتا ہے، سہولتیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، اپنی وی آئی پی سہولتوں سے محروم ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کے دل میں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے، مگر اس وقت بھی وہ روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، آنسو گراتا ہے، سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ مگر ایک وہ آدمی جس کو میرا اللہ جنت میں رکھے اور جنت کا پروٹوکول ملے اور جنت کا سکون ملے اور جنت کی راحت ملے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کسی آنکھ نے آج تک جنت کو نہیں دیکھا، اگر دیکھا ہے تو میرے نبی نے دیکھا ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا کہ جنت کیا ہے۔ دنیا میں کوئی مصنف، کوئی فلاسفر، کوئی مکتبہ، کوئی مدرس، کوئی معلم، کوئی محدث، کوئی مفسر خدا کی قسم جنت کی صفات کو پورا بیان نہیں کر سکتا۔ اور جنت تو بڑھتی جا رہی ہے، جنت تو چڑھتی جا رہی ہے، جنت تو بلند ہوتی جا رہی ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ہنس رہے ہوتے ہیں، ان کو پوچھا جائے کیوں ہنستے ہو؟ ہم ایمان والوں پہ ہنستے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو محمد جانتے ہیں اگر تم سب یہ جان لو تمہاری ہنسی رک جائے، تمہارا رونا بڑھ جائے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کیا کچھ کرنا ہے، ہم نے کہاں جانا ہے، ہم نے کس کے سامنے جواب دینے ہیں، اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے تو خدا کی قسم کوئی روتا نہیں ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا رسول اللہ جب سے آپ آئے ہیں ہم نے ہلکا ہلکا ہنسنا شروع کیا ہے، ورنہ پہلے تو ہم رویا کرتے تھے۔ اللہ کا خوف تھا، جہنم کا خوف تھا، ان تمام چیزوں کا خوف تھا۔ حالانکہ فرشتے تو جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن فرشتے جب جہنم کا عذاب سنتے تھے، جہنم کی تکالیف سنتے تھے، جہنم کی ناچاکیاں سنتے تھے، جہنم کی حرارت سنتے تھے، جہنم کے حالات سنتے تھے، اللہ کی قسم ان کو پتہ ہے ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، مگر وہ بتا کر رو جاتے تھے، سن کر رو جاتے تھے، سنا کر رو جاتے تھے۔ ایک دن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آؤ ادھر، صحابہ بیٹھے، اللہ کے نبی نے آخرت کا ذکر کیا۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے غطّى رؤوسهم، سر انہوں نے ڈھانپ لیے، وَلَهُمْ حَنِينٌ، اور صحابہ ایسے روئے جیسے ماں کا بچہ رو رہا ہوتا ہے، اور ہچکیاں بند گئی، دل کانپنے لگ پڑے۔ اللہ کی قسم آج کچھ بدبخت لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی کا گانا سنتے ہوئے رو پڑتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈرامے کا سین دیکھتے ہیں رو پڑتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا کی خبر پڑھتے ہیں رو پڑتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے حالات دیکھتے ہیں
رو پڑتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی چوری ہو جائے تو رو پڑتے ہیں، ڈکیتی ہو جائے تو رو پڑتے ہیں، بادشاہت چلی جائے رو پڑتے ہیں، وزارت چلی جائے رو پڑتے ہیں۔ یہ رونا زوال ہے، یہ رونا زوال ہے۔ بچہ کائنات میں جب آتا ہے پیدا ہوتے ہی وہ رو رہا ہوتا ہے، میرے نبی نے فرمایا شیطان اس کو پچوکے لگاتا ہے اور وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے، مگر ابن مریم اور انبیاء اور میرے آقا اس چیز سے مستثنا ہیں۔ اللہ کے نبی پیدا ہوتے وقت روئے نہیں ہیں، اللہ کے نبی تو پیدا ہوتے ہی مسکرا دیے تھے، کیونکہ شیطان کو اللہ نے آپ سے دور رکھا ہے، نبیوں سے دور رکھا ہے۔ اللہ کے انبیاء شیطان سے دور ہوتے ہیں، وہ شیطان ان پہ اٹیک نہیں کر سکتا، رسول دور ہوتے ہیں، مگر جب میں پیدا ہوتا ہوں آپ پیدا ہوتے ہیں شیطان ٹھونکے مارتا ہے، وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے، وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے، ماں ہنس رہی ہوتی ہے، باپ ہنس رہا ہوتا ہے، موبائل کی کالیں چلتی ہیں، فون ملتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، مگر بچہ کیا کرتا ہے؟ رو رہا ہے۔ ساری دنیا کیا کرتی ہے؟ ہنس رہی ہوتی ہے۔ ساری دنیا کیا کرتی ہے؟ خوشیاں منا رہی ہوتی ہے۔ ساری دنیا کیا کرتی ہے؟ مبارک باتیں دے رہی ہوتی ہے، اور وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے۔ جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور بوڑھا ہوتا ہے، اور بوڑھا ہونے کے بعد وہ مر جاتا ہے تو بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اب وہ رو نہیں سکتا، وہ نہیں رو سکتا، لیکن رشتہ دار اس پہ رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا روتے ہوئے آتی ہے، روتے ہوئے چلی جاتی ہے، دنیا روتے ہوئے آتی ہے، روتے ہوئے چلی جاتی ہے۔ ایک بندہ ہے کھرب پتی آدمی مرتا ہے، اس کو جب یہ خیال آتا ہے میں اتنے باغ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اتنے گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اپنی بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس وقت وہ روتا ہے، مگر اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے خوف سے نہیں رو رہا، اللہ کی محبت سے نہیں رو رہا۔ تو صحابہ رونے لگے، وَلَهُمْ حَنِينٌ، اور ان کے سامنے ایسی آوازیں تھی جیسے ماں کے سامنے بچہ رو رہا ہوتا ہے۔ آنکھ کو امیر بھی بنا سکتے ہو، آنکھ کو غریب بھی بنا سکتے ہو۔ آنکھ غریب اس وقت ہوتی ہے جب پوری زندگی تم نے قرآن پڑھا اور تمہارے سامنے غیر محرم عورت آ گئی، تم نے دل کی خواہش سے اس عورت کو دیکھا تو سارے عمل اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور ٹک کر کر آپ کی نیکیوں کی فائل ضائع ہو جاتی ہے اور گناہوں کی فائل شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ آنکھ جب وہ غیر محرم کو دیکھ گئی، اللہ نے اس کو ہیرو سے زیرو پہ کر دیا۔ غریب ترین آنکھ ہے یہ، غریب ترین آنکھ ہے یہ۔ اور اگر امیر ترین آنکھ دیکھیں تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ تھی، جن کی آنکھوں میں حیا بھری ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بتاتا یا رسول اللہ عثمان آ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی اگر لیٹے ہوتے آپ اٹھ جاتے، کپڑا ٹھیک کرتے، خوبصورت انداز سے آپ بیٹھتے، پھر عثمان غنی اندر آتے۔ اما عائشہ پوچھتی یا رسول اللہ باقی صحابی آتے ہیں آپ ایسے ہی لیٹے رہتے ہیں، عثمان آتے ہیں آپ اٹھتے ہیں سیدھے ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی قسم یہ اتنا حیا والا انسان ہے کہ اس کی حیا پہ فرشتے ناز کرتے ہیں، اس کی حیا پہ اللہ بھی فخر فرماتے ہیں، اس کی حیا پہ کائنات بھی فخر فرماتی ہے۔ امیر ترین آنکھ اس کی ہے جس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، امیر ترین آنکھ اس کی ہے جس نے زندگی بھر قرآن حکیم پہ اپنی نظریں جمائی، امیر ترین آنکھ اس کی ہے جس نے بخاری شریف کی حدیث کو آج تک پڑھتا رہا، امیر ترین آنکھ اس کی ہے جس نے ترمذی کی حدیثوں پہ نظریں دوڑائی، مسلم شریف کی حدیثوں پہ نظریں دوڑائی، ابو داود کی حدیثوں پہ نظریں دوڑائی، مشکات شریف کی کتاب کو دیکھتے ہوئے نظریں دوڑائی، زاد الطالبین کی حدیث کتاب پڑھتے ہوئے نظریں دوڑائی، بہشتی زیور کو پڑھتے ہوئے نظریں دوڑائی، معارف القرآن کی تفسیریں پڑھتے ہوئے اس نے نظریں دوڑائی۔ اللہ کے بیت اللہ کو دیکھ 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 کر اس نے اپنی آنکھوں کو امیر کر لیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا دیدار اس کو ہو گیا۔
اس نے خواب میں اپنے حبیب کو دیکھ کر اپنی آنکھ کو امیر کر لیا۔ یا وہ مجاہد تھا جس نے ایک تیر کا نشانہ باندھا اور اپنی آنکھ سے غور سے دیکھا اور کافر کو نشانہ بنا کے گرا دیا، اس کی آنکھ امیر ترین ہوتی ہے۔ یا وہ بندہ ہے جس نے خدا کی قسم اپنے ماں کے چہرے کو پیار سے دیکھا، اس کی آنکھ امیر ہے۔ یا وہ بندہ ہے جس نے اپنے باپ کو پیار کی نگاہوں سے دیکھا، اس کی آنکھ امیر ترین ہے۔ یا وہ بندہ ہے جس نے یتیم بچے کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھ لیا، اس کی آنکھ امیر ترین ہے۔ یا وہ انسان ہے جس نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے طلباء کو خوبصورت نگاہوں سے دیکھا ہو، وہ امیر ترین انسان ہے۔ تو آنکھ امیر بنتی ہے، آنکھ غریب بنتی ہے، آنکھ ہیرو بنتی ہے، آنکھ زیرو بنتی ہے۔ آنکھ اللہ والوں کے بھی ہوتی ہے، آنکھ شیطان والوں کے بھی ہوتی ہے، آنکھ ان کی بھی ہوتی ہے، آنکھ ان کی بھی ہوتی ہے۔ اما فاطمہ کو میرے نبی نے کہا بیٹی چاند نکل رہا ہے، آؤ دیکھتے ہیں، آؤ دیکھتے ہیں، چاند نکل رہا ہے، آؤ دیکھتے ہیں۔ اما فاطمہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں چاند نہیں دیکھوں گی، میں چاند نہیں دیکھوں گی۔ میرے نبی نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہا شاید جب میں اپنی نگاہیں چاند پہ اٹھاؤں تو کوئی شیطان غیر محرم ہو، وہ بھی اپنی نگاہیں اٹھا رہا ہو، اور میری اس کی نگاہیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو میں ہیرو سے زیرو بن جاؤں گی، میری آنکھ غریب ہو جائے گی، میری نگاہیں، میری حیا فوت ہو جائے گی۔ جب مدینہ میں ایک لڑکی بکریاں چرا رہی تھی، ایک بدماش لڑکا آیا، اس نے اس بچی کو دیکھا، مسکرایا، پھر دیکھا، مسکرایا، پھر دیکھا، مسکرایا۔ وہ بچی میرے نبی کی صحابیہ تھی، وہ آگے بڑھتی گئی، دونوں آنکھیں اس نے ہاتھ میں پکڑ کے باہر نکالی، زمین کے دے ماری، اس وقت وہ نابینا ہو گئی۔ کسی نے پوچھا بیٹی یہ تم نے کیا کیا ہے؟ کہا اس گندے نے اپنی نگاہیں میرے اوپر ڈالی تھی، میں نے تو ان نگاہوں سے اپنے نبی کو دیکھنا تھا، میں نے تو ان نگاہوں سے اپنے رب کو دیکھنا تھا، میں نے تو ان نگاہوں سے پل صراط پہ چلتے ہوئے دیکھنا تھا، میں نے تو ان نگاہوں سے نبی کے صحابہ کو دیکھنا تھا، میں نے تو ان نگاہوں سے خواب میں نبی کا دیدار کرنا تھا۔ اب یہ آنکھیں گندی ہو گئی، اب یہ آنکھیں منحوس ہو گئی، میں نے ان کو نکال کے پھینک دیا ہے۔ قیامت کے دن مجھے اللہ نئی آنکھیں عطا فرمائے گا جو بالکل فریش ہوں گی، امیر ترین ہوں گی، غریب نہیں ہوں گی۔ اس سے میں اللہ کو دیکھوں گی، اس سے نبی کو دیکھوں گی، اس سے جنت کو دیکھوں گی، اس سے صحابہ کو دیکھوں گی، اس سے رسول پاک کا چہرہ دیکھوں گی۔ ان گندی آنکھوں سے میں اللہ کے حبیب کو کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ ان گندی آنکھوں سے میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ جب اللہ کی رؤیت شروع ہوگی، جمعہ کے دن اللہ دیدار کروائیں گے، کافروں کو لوگ بتائیں گے ہائے ہائے تم نے اللہ نہیں دیکھا تو اور تم نے آج تک دیکھا کیا ہے؟ تم نے کوہ ہمالیہ دیکھ لیا، سمندر دیکھ لیے، دریا دیکھ لیے، اس نے یوسف زلیخا کے واقعے تم نے پڑھے، لیلا مجنو کے تم نے واقعے پڑھے، بڑے بڑے اشتہار تم لگاتے تھے، چوک پہ چوراہوں پہ تمہاری بچیوں کی ننگی تصویریں لگتی تھی، خدا کی قسم سوشل میڈیا پہ تمہاری تمام تصویریں آتی تھی، ٹک ٹاکر بن کر تم نے اپنا جسم پوری دنیا کو دکھایا تھا۔ او اللہ کے بندو تم نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں، تم نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں، ہم نے تو اپنے رب کو دیکھا ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ ایک چادر آئے گی، پردہ ہو جائے گا، اور اللہ کو دیکھنے سے کافر محروم ہو جائیں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ خدا کی قسم میرے نبی رونے لگ پڑے۔ آپ نے کہا ہے کتنے بدبخت ہیں یہ کافر جو رب جیسا حسن نہیں دیکھ پائیں گے، رب جیسا جمال نہیں دیکھ پائیں گے، رب جیسا کمال نہیں دیکھ پائیں گے، رب کی حقیقت کو آج تک نہیں سمجھا، رب کی صورت سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ آنکھ امیر بھی
ہوتی ہے، آنکھ غریب بھی ہوتی ہے، آنکھ امیر بھی ہوتی ہے، آنکھ غریب بھی ہوتی ہے۔ خدا کی قسم رابعہ بصریہ تھی، ایک بندہ آیا غیر محرم تھا، رابعہ بصریہ کی نظر میں نظر مل گئی، رابعہ بصریہ ڈر گئی، خوف کھا گئی، سیڑھی سے گری، پتھر سے گری، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کسی نے کہا تمہیں کیا مصیبت تھی، تم نے جھٹکا لے لیا؟ کہا یہ غیر محرم ہے، یہ تو ایٹم بم سے تیز ہے، یہ تو بموں سے بھی تیز ہے، یہ تو گولیوں سے بھی تیز ہے، یہ تو شیطانوں کا شیطان ہے، یہ تو وسوسوں کا بادشاہ ہے۔ مجھے اللہ کی قسم اتنا خوف آ گیا کہ غیر محرم کی نگاہ میرے اوپر آج پڑی تو کیسے پڑی، اس ڈر کی بنیاد پر مجھے اپنا ہوش نہیں رہا، میں پھسل گئی، میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ مگر میں نے دنیا کی جوان نسل کو یہ پیغام دیا ہے، اگر تمہارے سامنے کبھی غیر محرم آ گیا، تم نے اس کو دیکھا، اس نے تمہیں دیکھا، تمہاری نگاہیں غریب ہو جائیں گی، تمہاری نگاہیں لاوارث ہو جائیں گی، تمہاری نگاہیں بے حیا ہو جائیں گی، تمہاری نگاہیں بے وقت ہو جائیں گی، تمہاری نگاہیں بے حیثیت ہو جائیں گی۔ میں اتنا ڈر گئی تھی غیر محرم میرے اوپر نگاہ ڈالے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس خوف سے میں گری اور میں قیامت کے دن اپنے رب کو بتا دوں گی، یا اللہ میں نے شادیاں نہیں کی، اے اللہ میں نے ڈرامے نہیں دیکھے، اے اللہ میں نے فلمیں نہیں دیکھی، اے اللہ میں نے VCR نہیں دیکھے، اے اللہ میں نے ڈائجسٹ نہیں دیکھے۔ صحابیات کی زندگی پڑھو، کیا اس وقت تجارت نہیں تھی؟ کیا ملکوں کے ساتھ ہمارے معاہدے نہیں تھے؟ کیا کیسر اور روم کے ساتھ میرے نبی نے تجارت نہیں فرمائی؟ کیا شام کے ملک میں آپ نے سفر تجارت نہیں فرمائے؟ کیا سیدنا ابو بکر آپ کے ساتھی نہیں تھے؟ کیا مدینہ میں قحط کے دوران 100 اونٹ حضرت عثمان غنی نے غلے سے بھر کر غریبوں میں تقسیم نہیں کر دیے تھے؟ کیا عبد الرحمن بن عوف تاجر نہیں تھے؟ کیا مصعب بن عمیر تاجر نہیں تھے؟ کیا حضرت آدم تجارت نہیں کرتے تھے؟ کیا امام ابو حنیفہ تجارت نہیں کرتے تھے؟ کیا ایوب علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے؟ ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے؟ نوح علیہ السلام امت میں دعوت و تبلیغ اور کشتیوں کی ملاحی کا کام کرتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ تاجر تھے، بڑی بڑی صحابیات تاجرہ تھی۔ اماں خدیجہ کتنی بڑی تاجرہ تھی، اماں خدیجہ کے میاں میرے آقا علیہ السلام کتنے بڑے تاجر تھے، عثمان غنی کتنے بڑے تاجر تھے، حضرت علی بعد میں کتنے بڑے تاجر بنے، مصعب بن عمیر بعد میں کتنے بڑے تاجر بنے۔ آج حلیب دودھ بیچنا ہے تو ننگی لڑکی کی تصویر لگانی پڑتی ہے، آج دہی ہم نے بیچنا ہے، چوک میں اپنی ماؤں بہنوں کو ننگا دکھانا پڑتا ہے۔ آج روح حفظہ کا شربت کیا پہلے نہیں بکتا تھا؟ کیا ہم درد والوں نے اس کو پہلے نہیں بنایا تھا؟ کیا اس کی سیل کچھ کم تھی؟ کیا اس کا ذائقہ کچھ کم تھا؟ مگر میرا یہ تجربہ ہے، روح افزا کا اس وقت کا جو ذائقہ تھا جب اس کو چوک چراہوں پہ ننگی بچیوں کی تشہیر کے ساتھ نہیں رکھا گیا تھا، وہ ذائقہ کچھ اور تھا۔ آج اس روح افزا کا ذائقہ کچھ اور ہے۔ مشروب مشرق تو تم نے اس کو کہہ دیا، مگر اس کی تشہیر کے لیے چوکوں کو ننگا کیوں کیا گیا؟ بچیوں کی ننگی تصاویر کیوں لائے گئے؟ آج خدا کی قسم باسمتی کا چاول بیچنا ہو تو لڑکی کو ننگی تصویریں لگوانی پڑتی ہیں۔ آج اگر پیپسی کی بوتل بیچنی ہو تو لڑکی کو کمرشل بریک کرنی پڑتی ہے۔ آج اگر 7 اپ بیچنی ہو تو لڑکی کو کمرشل بریک کرنی پڑتی ہے۔ آج اگر ایک ٹک بسکٹ بیچنا ہے اس پہ بریک کرنی پڑتی ہے۔ آج اگر ایک چاکلیٹ کی ٹافی بناؤ گے اس کو تم نے بیچنا ہے، تمہیں پورے مجمع کو ننگا کر کے اس کی کمرشل بریک کروانی پڑتی ہے۔ آج اگر ایک فائنٹا ٹافی رسیلی سپاری بیچنی ہو اس کے لیے ہماری بیٹیاں ہی آتی ہیں اور سامنے آ کر اپنے بدن کو ننگا کرواتی ہیں۔ آج خدا کی قسم پانی منرل واٹر بھی اللہ کی رحمت ہے، اس کو بھی اگر بیچنا ہو تو خدا کی قسم بچیوں کی ننگی تصویریں بنانی پڑتی ہیں۔ آج اگر تم نے سوسائٹی بنانی ہے، سوسائٹی کی پبلک سٹی میں ہماری تشہیر میں ہماری بیٹی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ آج اگر تم نے پلاٹ بیچنا ہے اس پلاٹ بیچنے کے اندر ہماری بیٹی کی ننگی تصاویر سامنے آ جاتی ہے۔ اور اگر تم نے کیبل لگانی ہے اس
اس کیبل کی بنیاد پہ ننگی تصویریں سامنے آتی ہیں۔ آج اگر تم نے بینک میں سودی اکاؤنٹ کھلوانا ہے تو ننگی تصویریں تمہارے سامنے آ جاتی ہیں۔ آج اگر تم نے ضرورت رشتہ کے اشتہار دینے ہیں تو ننگی تصویریں تمہارے سامنے آ جاتی ہیں۔ آج کئی دینی مراکز کے اندر بھی ننگی تصاویر چوک چراہوں میں لٹکا دی جاتی ہے۔ یہ رزق بیچنے کے لیے آج ننگی تصویروں کا سہارا کیوں لیا گیا؟ کون سی وجہ بن گئی؟ کون سا ذائقہ بن گیا؟ کون سا المیہ ہے؟ کون سا حادثہ ہے؟ آنکھوں کو غریب کر دیا گیا۔ جس چوک چراہے میں جاؤ سامنے بڑے بورڈ پر کیا میرے نبی کی تجارت میں آپ کی کسی بیٹی کی تصویر دیکھی ہے؟ آپ کی زوجہ کی کوئی تصویر دیکھی ہے؟ کیا اماں خدیجہ کی سب سے بڑی تجارت ملک شام کے ساتھ تھی؟ کون سی پبلک سٹی ہوئی تھی؟ عبد الرحمن بن عوف کی تجارت مکہ مدینہ روم کیسر کسرا میں تھی۔ کون سی پبلک سٹی کی گئی؟ مصعب بن عمیر ریشم کے کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ کون سی انہوں نے پبلک سٹی کی ہے؟ اما زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ امرائٹی مشینوں والا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ سلمہ ستارے کا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ یمن کی چادریں، حبر کی چادریں، مختلف قسم کی چادریں آپ بناتی تھی۔ کون سی پبلک سٹی تھی؟ پورے ملکوں میں آپ کی چادریں جاتی تھی۔ ام سلیم میرا نبی کی صحابیہ تھی، پورے ملکوں میں ان کی خوشبو دی جاتی تھی۔ ساری دنیا میں ایک نمبر پر آپ کا عطر تھا۔ کون سی پبلک سٹی تھی جس میں آپ نے کوئی تصویر لگائی ہو؟ خدا کی قسم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیات تاجرہ بھی تھی، قاریہ بھی تھی، معلمہ بھی تھی، حافظہ بھی تھی، محدثہ بھی تھی۔ ان کی تجارت اونچے مقام پر تھی، ان کا کاروبار اونچے مقام پہ تھا، ان کا بزنس اونچے مقام پہ تھا۔ مجھے بتاؤ کون سے چاول، کون سی گندم، کون سے جو، کون سا دلیا، کون سا شربت، کون سی بوتل، کون سا دودھ، کون سا دہی، کون سا رائتا، کون سی کڑھائیاں، کون سے کھانے، کون سے پینے کسی عورت کی تصویر کے سہارے پہ لگائے گئے ہیں؟ یہ سب تصویریں میری آنکھوں کو غریب کر رہی ہیں، آپ کی آنکھوں کو غریب کر رہی ہیں۔ ان تصویروں کو دیکھتے ہو تو ہماری حیا زیرو پہ چلی جاتی ہے، ہماری خواہشات بڑھ جاتی ہے۔ لوتی کام جو لوتی لوگ تھے لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے، ہمارے جرم میں آج اس کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اپنے ہاتھوں کے ساتھ جنسی خواہش کو پورا کرنے میں ہمارا ایشیا کا ملک فرنٹ لائن پہ آ گیا ہے۔ چوک چراہوں میں ان بچوں کو جوان بنانے والے حکیم اور ان بچوں کی غلط کاریوں کو ٹھیک کرنے والے حکیم آج ہر گھر میں پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ جدھر گلی کا موڑ مڑتا ہے ادھر لکھتے ہیں جوانی تباہ کرنے والے بچے آ جائیں، جوانی تباہ کرنے والے لڑکے آ جائیں، جوانی تباہ کرنے والے وہ آ جائیں۔ آج چائنا اس علاج میں آگے آ گیا ہے، جرمن اس علاج میں آگے آ گیا ہے، ہومیوپیتھک اپنا دعویٰ کرتا ہے، حکمت اپنا دعویٰ کرتی ہے، میڈیکل لائن اپنا دعویٰ کرتی ہے، سائنس کی دنیا اپنا دعویٰ کرتی ہے۔ تم کیوں اٹھ رہے ہو؟ تمہاری توجہ کس بات کی طرف ہے؟ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ تم کس بات کی طرف منتقل ہونا جا رہے ہو؟ بچپن کی غلط کاریاں آج ہمارا بیٹا شادی سے خوف زدہ ہو گیا ہے، آج ہمارا بچہ شادی کے نام سے ڈر رہا ہے، آج ہمارے بچے کو سیکسی ڈرامے، سیکسی فلمیں، سیکسی لڑکیاں، سیکسی ماحول، سیکسی معاشرہ یہ دکھا دیا گیا ہے۔ آج ہمارا بچہ اپنی مردانہ قوتیں کھو بیٹھا ہے، اپنی جنسی لذتیں توڑ بیٹھا ہے۔ آج ہر گھر میں لڑائی ہے، میاں بیوی کی لڑائی،
میاں بیوی کی لڑائی اگر اس کی گہرائی میں جاؤ پیسہ اس کی وجہ نہیں ہے، اگر آپ اس کی گہرائی میں جاؤ گھر اس کی وجہ نہیں ہے، آپ اس کی گہرائی میں جاؤ کپڑے اس کی وجہ نہیں ہے، آپ اس کی گہرائی میں جاؤ دنیا کا نظام اس کی وجہ نہیں ہے، بالآخر جب پنچایتیں بیٹھتی ہیں ہم ان بچوں کو بٹھاتے ہیں، بچیوں کو بٹھاتے ہیں، سمجھ میں یہ آتی ہے کہ یہ بچہ عورت کے قابل نہیں تھا، لڑائی کی اصل وجہ یہ تھی، یہ بچہ اپنی بیوی کے قابل نہیں تھا، لڑائی کی اصل وجہ یہ تھی۔ ہر گھر میں لڑائی ہے، لوگ سمجھتے ہیں خرچہ نہیں مل رہا، لوگ سمجھتے ہیں کپڑا نہیں مل رہا، لوگ سمجھتے ہیں جوتی نہیں مل رہی۔ اللہ کی قسم اگر ایمان کی زندگی ہو، میاں نیک ہو، بیوی نیک ہو، حضرت ایوب کو پوری قوم نے اٹھایا اور نکالا، سواریاں غائب کر دی، گھر توڑ دیے، محل توڑ دیے، عجیب آزمائشیں آئی، مگر بیوی کہنے لگی میں محل چھوڑ دوں گی، آپ کے ساتھ جاؤں گی، جنگل میں جھونپڑی بنا لوں گی، آپ کے ساتھ رہوں گی۔ ان کا نام بھی رحمت بی بی پڑ گیا۔ 18 سال کے قریب جنگل کے اس موسم میں رہی، مگر خدا کی قسم کھانا مشکل تھا، پینا مشکل تھا، کپڑا وہاں صحیح نہیں تھا، جوتی وہاں موجود نہیں تھی، یہ صبر تھا، مگر حضرت ایوب کی بیوی نے آپ کا دامن نہیں چھوڑا، اس لیے کہ یہ نبی ہیں اور نبیوں کی زندگیاں پاک ہوتی ہیں، نبیوں کی زندگیاں پاک ہوتی ہیں۔ آج لوگ اعتراض کرتے کہ مولوی شادیاں کیوں کر گئے ہیں زیادہ، نبی شادیاں زیادہ کیوں کر گئے ہیں، صحابہ شادیاں زیادہ کیوں کر گئے، عربی لوگ شادیاں زیادہ کیوں کر گئے۔ ہمارے استاد تھے اللہ غنی کے رحمت فرمائے مولانا صوفی محمد سرور صاحب شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ان کی وفات کے بعد قبر سے خوشبوئیں پھوٹ گئی۔ ان کی اہلیہ بہت بڑی اللہ والی تھی، بہت بڑی اللہ والی تھی۔ جب ان کا بڑھاپا آیا، اہلیہ وفات پا گئی، خدا کی قسم انہوں نے تقاضا کیا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جس وقت آپ کا نکاح جامعہ اشرفیہ میں ہوا، آپ نے کھڑے ہو کر کہا، مسکراتے ہوئے کہا کہ مجھے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ لوگوں نے اس کو مذاق سمجھا، کہا یہ بوڑھا آدمی، یہ بوڑھا آدمی اپنی عمر کے آخر میں نکاح کر رہا ہے۔ کئی لوگ یہاں تک کہنے لگے یار ان بوڑھوں کو شرم بھی نہیں آتی، اب یہ شادیاں رچاتے ہیں۔ تو حضرت کا جواب سن لینا، میرے جوان بچے، میری جوان بیٹیاں، ان چیزوں کو ان کے کانوں تک پہنچا دو، ورنہ ہم دیمک کی طرح چاٹے جا رہے ہیں، ہم بالکل تباہ ہو رہے ہیں، ہم بالکل برباد ہو رہے ہیں۔ غریب آنکھ کی بات ہو رہی ہے، آنکھ جب غریب ہو گئی، آنکھ نے جب ان گندگیوں کو دیکھ لیا، آنکھ جب اس طرف منتقل ہو گئی، پہلا تیر نظر ہے، دوسرا تیر شرمگاہ ہے، تیسرا تیر زنا ہے، پہلا تیر نگاہ ہے، دوسرا شرمگاہ ہے، تیسرا زنا ہے۔ اس وقت نگاہ بھی غریب ہو گئی، شرمگاہ بھی غریب ہو گئی۔ شرمگاہیں اس وقت امیر ہوتی ہیں جب پاک بیویوں کے ساتھ منسلک ہوں، شرمگاہیں اس وقت امیر ہوتی ہیں جب لواطت سے دور ہو جائیں، شرمگاہیں اس وقت امیر ہوتی ہیں جب غیر محرم سے اپنے آپ کو دور کر دیا جائے۔ حضرت سے لوگوں نے مذاق میں کہا حضرت اس عمر میں شادی، ہمیں اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت نے فرمایا سنو، میں نے اپنے بچپن کو ضائع نہیں کیا، میں نے اپنے بچپن میں حرام کام نہیں کیا، میں نے اپنے بچپن میں نگاہ کو غلط استعمال نہیں کیا، میں نے اپنے بچپن میں غیر محرم لڑکیوں سے دوستیاں نہیں لگائی، میں نے اپنے بچپن میں چوک چراہوں پہ ننگی تصویروں کو نہیں دیکھا، میں سنڈے میگزین میں کوئی گندی تصویریں نہیں دیکھتا تھا، میں اخبار نہیں پڑھتا تھا، میں سوشل میڈیا سے بالکل دور تھا۔ میرے سامنے اللہ کی کائنات بڑی سادی اور بڑی آسان مفہوم کے اندر تھی، لہٰذا اگر میں بوڑھا بھی ہوں لیکن میں اپنی جوانی کو ضائع کر کے نہیں آیا، میں اپنی پاک دامنی میں رہا ہوں، میں اب بھی 4 شادیاں کروں۔ اللہ نے مجھے ہمت عطا فرمائی ہے، میں ان جوانوں کی طرح آج نہیں ہوں جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کو ضائع کر دیا، نگاہوں کو ضائع کر دیا۔ آج وہ شادی سے گھبرا رہے ہیں، آج وہ بیوی سے گھبرا رہے ہیں۔ اسکن انت وزوجک الجنہ، اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم، اے حوا، تم دونوں جنت میں رہو، اسکن، تمہیں سکون ملے، اسکن، تمہیں سکون ملے، وزوجک، آپ کی بیوی کو سکون ملے،
آپ کو سکون ملے، بیوی کو سکون ملے۔ سوال یہ ہے کہ جب رہنا ہی جنت میں ہے تو سکون استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جنت کا مزہ اپنا ہوگا اور بیویوں کا استعمال کرنے والا ذائقہ وہاں پہ اپنا ہوگا۔ اس ذائقے کا الگ ذکر کیا گیا ہے، جنت کے ذائقے کا الگ ذکر کیا گیا ہے۔ اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ جائیے، آپ کی بیوی بھی جائے، جنت میں رہو۔ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، جس جگہ سے چاہو پیٹ بھر کے کھاؤ۔ ولا تقربا هذه الشجرہ، اور اس درخت کے قریب نہ آنا، یہ اللہ کا حکم ہے، بس باقی تم سب کچھ کرو۔ اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ آ جائیں، آپ کی بیوی آ جائے، آپ میں سکون پیدا ہو جائے گا۔ مگر ہمارا بیٹا کہہ رہا ہے میں نے شادی نہیں کرنی، میں ابھی شادی پہ تیار نہیں، میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ کوئی نہیں، میں بالکل تیار نہیں۔ بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ حقیقت یہ نکلتی ہے وہ بچہ سوشل میڈیا پہ تباہ ہو گیا تھا، وہ بچہ شاید اب زانی بھی بن چکا ہوا ہے، وہ بچہ شاید اب لوتی بھی بن چکا ہے، وہ بچہ اپنی طاقتیں کھو بیٹھا ہے، وہ بچہ چوک چراہوں میں جا رہا ہے، اور وہ بچہ ان حکیموں کی تلاش میں ہے جو آج اس کی کھوئی ہوئی جوانی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑی طاقت انسان کی صفات میں بطور مرد اس کی ماں کا دودھ ہے، سب سے بڑی طاقت بطور انسان اس میں جنسی طاقتوں کا حصول اس کی ماں کا دودھ ہے۔ مائیں اب دودھ پلانے سے پیچھے ہو گئی اور ڈبے پہ دودھ آ گیا، بھینس کا دودھ آ گیا۔ میرے بھائیو، جانور کا دودھ جانور کے لیے مقوی ہوتا ہے، اور انسان عورت کا دودھ جو ہوتا ہے وہ اس کی اولاد کے لیے مقوی ہوتا ہے۔ یہ 2 سال کی زندگی کا جو دودھ ہے آپ کو قبر کی آخری دہلیز تک کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ بوڑھا کس کو کہا جاتا ہے؟ بوڑھا اس کو کہا جاتا ہے جو ان طاقتوں کو ضائع کر بیٹھے، جو ان نگاہوں کو ضائع کر بیٹھے، جو ان شرمگاہوں کو ضائع کر بیٹھے، جو ان تمام چیزوں کو ضائع کر بیٹھے۔ ہن لباس لکم انتم لباس لہن، اپنی قمیض پہنو، اپنی شلوار پہنو، اپنی ٹوپی پہنو، اپنی ٹوپی پہنو۔ عورت تمہارا لباس، تم عورت کا لباس، عورت تمہارے لیے وقف، تم اس کے لیے۔ عورت تمہاری، تم عورت کے ہو، عورت تمہاری، تم عورت کے ہو۔ میرے نبی کہیں چل رہے ہیں، ہلکا سا نگاہوں میں خیال پیدا ہوا، آپ آئے، حضرت صفیہ کو آواز دی تو میرے نبی نے ان سے دن کو ملاقات کی اور حق زوجیت ادا کر دیا۔ اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جب تمہارے اوپر بھی کبھی کسی عورت کی شہوتیں، شیطان کے کنڈے خدا کی قسم حملہ کر جائیں، فوراً جانا، بیوی کو اٹھا لینا، بے شک وہ تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہو، تندور بند کر دینا، بیوی کو لے آنا، اپنے بستر پہ اس کو لے آنا اور اپنی جائز خواہش کو پورا کر دینا۔ پھر تمہیں شیطان کا وہ وسوسہ جو آنے والا تھا اللہ اس کو غائب کر دیں گے، اس لیے کہ یہ آج معاشرے کو دھیمی کی طرح چاٹ رہی۔ وہ دوائیاں آج دی جا رہی ہیں اسٹیرائڈز، ان نے پڑا ہوا ہے، اور ہمارا 20 سال کا بچہ آج بوڑھے مرد سے بھی نیچے آ چکا ہے۔ کالج کے یونیورسٹیوں کے ماحول اس میں آج کہم ادا کرتے ہیں۔ مخلوط تعلیم جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھی پڑھتے ہیں، کیا اعتراض ہے لوگ کہتے ہیں، کیا اعتراض ہے لوگ کہتے ہیں۔ میں نے کہا اعتراض یہ ہے، اعتراض یہ ہے ہمارے صحابہ بھی تو تھے، ان کی جوانی بھی تو تھی، ان کے ہاں عورتیں بڑی پاک دامن تھی، ان کے ہاں خواتین باوضو تھی، ان کے ہاں بیٹیاں نمازی تھی، ان کے ہاں بیٹیاں طہارت والی تھی، ان کے ہاں بیٹیاں حسن والی تھی، ان کے ہاں یہ سب کچھ تھا۔ مگر مجھے صحابہ کی تاریخ پڑھ کے دکھا دو کہ کسی بازار میں کسی صحابی نے اپنی جوانی کو ضائع کیا ہو۔ مجھے ان صحابیات کی تاریخ پڑھ کر دکھا دو کہ آج جو لوگ متع کرتے ہیں، ایک لڑکی کو 200 روپیہ دے کر زنا کر جاتے ہیں، ان کو سوال کرتے ہیں اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، ہمارے اندر متع جائز ہے، ہمارے اندر متع جائز ہے، لہٰذا ہم یہ کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کسی صحابی عورت، کسی صحابی مرد میں اس طرح کی مارکیٹوں میں، بازاروں میں کوئی جوانی کھو گئی ہو، کوئی صحابیہ اغوا ہوئی ہو، کوئی صحابی
اغوا ہوا ہو، کسی صحابی نے لو میرج کیا ہو، کسی صحابیہ نے لو میرج کی ہو، کسی صحابی کی جوانی کے اوپر یہ حملہ ہوا ہو کہ وہ اپنی بیوی کے قابل نہیں تھے یا ان کی بیوی ان کے قابل نہیں تھی، کسی صحابی کی زندگی پر تان و تشنیع کرتے ہیں آج مدعا کرنے والے لوگ اور صحابہ پہ افترا کرتے ہیں، مگر مجھے بتائیں کیا یہ صحابہ مارکیٹوں میں کبھی اپنی جوانی ضائع کرتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ کیا ان صحابہ پر کبھی کوئی بہتان لگا ہے، کوئی الزام لگا ہے؟ اگر ایک بدبخت نے ہماری اماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بہتان لگایا، اس بدبخت نے بھی یہ سوچ کر دعویٰ کیا کہ نبی کی زندگی بڑھاپے کی ہے، اماں عائشہ کی زندگی جوانی کی ہے، نبی بوڑھی لائن پہ چلے گئے ہیں، اماں جوان لائن پہ چلی گئی ہیں۔ انہوں نے یہ سوچتے ہوئے موقع سے فائدہ اٹھا کر اماں عائشہ پہ بہتان لگایا، الزام لگایا، مگر میں آپ کو بتاؤں میرے نبی بڑھاپے میں بھی جوان تھے، میرے نبی کے اندر بڑھاپا نہیں تھا، میرے نبی علیہ السلام کی وہ طاقتیں اللہ نے جو مردوں کو عطا فرمائی ہیں، خدا کی قسم وہ حیات تھی، وہ زندہ تھی، ان میں کوئی عیب نہیں تھا، ان میں کوئی قصور نہیں تھا۔ لم یکن فاحشا ولا متفحشا ولا متغلظا، اللہ کی قسم نبی فاحش نہیں تھے، نبی متفحش نہیں تھے، اور نبی ولا سخاب فی الاسواق، نہ بازار میں کبھی شور کرتے تھے، نہ بازار میں کبھی کسی عورت کو آواز دیتے تھے، نہ بازار میں کسی عورت کو بیعت کرتے تھے، نہ کسی عورت کو ہاتھ لگاتے تھے۔ ان پاک دامن ہستیوں میں مجھے دکھاؤ کہ مدینہ میں کون سا حکیم تھا جس نے کہا آؤ میں جوانوں کو ٹھیک کر ڈالوں، آؤ میں تمہاری بچپن میں کھوئی ہوئی طاقت کو ٹھیک کر دوں، آؤ میں تمہیں یہ دوائی دے دوں، آؤ یہ سسٹم کر دوں۔ یا کسی صحابیہ کا آپریٹ ہوا ہے، ہر بندہ بیوی کا آپریٹ ہو گیا، بچہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، یہ کھیل کھلونا بن گیا ہے، کھیل کھلونا بن گیا ہے۔ اللہ والوں کا نظام آج بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ایک دائی ہوتی تھی، نمازی ہوتی تھی، گاؤں میں جو بچہ پیدا ہوتا وہ آتی تھی، خدا رحمت فرما دیتے تھے۔ اب وہ دائی کہاں چلی گئی؟ یہ دائی پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ اب جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، جدید سسٹم آ گئے ہیں، یہی تو وجہ ہے۔ پاکستان کے لوگ کہتے ہیں ہم دیوالیہ ہو رہے ہیں اور ہر گھر میں ڈیلیوری آپریشن ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے لوگ کہتے ہیں ہم دیوالیہ ہو رہے ہیں، برتھ کنٹرول کی دوائیاں ان کو مہنگی نہیں لگ رہی۔ پاکستان کے لوگ کہتے ہیں ہم دیوالیہ ہو گئے ہیں، مگر زنا کی منڈیاں پھر بھی چمک رہی ہیں۔ پاکستان کے لوگ کہتے ہیں ہم دیوالیہ ہو گئے ہیں، مگر شراب کی منڈیاں پھر چمک رہی ہیں۔ پاکستان کے لوگ کہتے ہیں ہم دیوالیہ ہو گئے ہیں، مگر جوئے، کھیل، شطرنج، حرام شرطیں، یہ تمام چیزیں آج برسر عام، سر عام آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں۔ اپنی نسلوں پہ توجہ دو، اپنے ان بچوں پہ توجہ دو۔ آپ کا 8 سال کا بچہ اس وقت گمراہ ہونا شروع ہو گیا ہے، آپ کا 10 سے 11 12 سال کا بچہ گمراہی میں پریکٹیکلی طور پہ آ گیا ہے۔ آپ کا 15 سال کا بچہ اس وقت اپنی جوانیاں کھو رہا ہے، آپ کا 20 سال کا بچہ اس ٹائم شادیوں سے انکار کر رہا ہے، اغوا ہو گیا، لڑکی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی، میاں کو قتل کر گئی۔ یہ کیس کیوں ایجاد ہوئے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ان بچوں نے اپنی جوانی کو تباہ کیا، ہم نے ان کی شادیاں کر دی، ان کی بیوی ان سے مطمئن نہیں ہو پائی، بالآخر اس نے غیروں کی طرف اپنا منہ مارنا شروع کر دیا، اور بالآخر وہ نہ نکل سکی تو وہ سامان لے کے بھاگ گئی۔ اگر پھر بھی رکاوٹ آئی تو اس نے اپنے میاں کو قتل کر دیا۔ یہ بات میں نے وہاں سے شروع کی تھی، آنکھوں کو غریب نہ بناؤ، آنکھوں کو امیر بنا لو۔ امیر آنکھ وہ ہے جو صرف آپ اپنی بیوی کو دیکھیں گے، امیر آنکھ وہ ہے جو آپ صرف اپنی بہن کو دیکھو گے، امیر آنکھ وہ ہے جو آپ قرآن کو دیکھو گے، امیر آنکھ وہ ہے جو آپ حدیث کو دیکھو گے، امیر آنکھ وہ ہے کہ خواب میں نبی کو دیکھو گے، امیر ترین آنکھ وہ ہے جو جنت میں اپنے اللہ کو دیکھے گی، امیر ترین آنکھ وہ ہے جو اللہ کی بارش کو دیکھ کر شکر ادا کرے، اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اور غریب آنکھ کون سی ہے؟ جو غیر کی شرمگاہ پہ پڑ جائے، غیر
کے چہرے پہ پڑ جائے۔ چوک چراہوں کے اندر خدا کی قسم گندم جیسی پاک چیز کو بیچنے کے لیے بھی آج لڑکیوں کے ڈانس کی بریک آ گئی ہے۔ پیپسی جیسی بوتل کو پینے کے لیے بھی آج لڑکیوں کی بریک ڈانس آ گئی ہے۔ یہ دودھ سوڈا کی بوتلیں بیچنے کے لیے آج ہماری جوان بچیوں کی ڈانس بریک آ گئی ہے۔ اور سرما تو میرے نبی کی سنت تھی، آج سرما کی پبلسٹی پہ ایڈوانس بریکیں آ گئی ہے اور کمرشل بریکیں آ گئی ہیں۔ خدا کی قسم یہ جو شہد ہے، شہد یہ کتنی بڑی غذا ہے، کتنا بڑا نظام ہے، مگر آپ نے کبھی دیکھا ہے ہمارے پاکستان میں اس کی پیداوار کتنی ڈاؤن ہو گئی ہے؟ اور آپ لاہور میں چل کر دیکھیں نا، آپ کو لاہور کے درخت اب ویران نظر آتے ہیں، کسی درخت پہ شہد ہوتا ہے۔ آج سے 25-30 سال پہلے دیکھیں آپ کے یہ سارا علاقہ شہد والا تھا اور یہاں سے شہد ہی شہد نکلتا تھا۔ اب شہد لینا ہو چھانگا مانگا کے جنگلوں میں جانا پڑتا ہے، بہاولپور کے جنگلوں میں جانا پڑتا ہے، پہاڑی علاقوں کے جنگلوں میں جانا پڑتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ شہد کی مکھیاں ربیع پاک پہ درود پڑھتی ہیں اور درود پڑھتے ہوئے ان کو بھی حیا ہوتی ہے، یہ بھی گندی جگہ پہ نہیں جاتی۔ اس بنیاد پہ آج معاشرے کی بے حیائی کی ایک علامت یہ ہے، آج ہمارا جو شہد ہے نا وہ بھی آج مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ جو دکانوں پہ لینے لگی ہیں نا شہد کی، یہ ہرگز اصل شہد نہیں ہوتا۔ اصل شہد ملنا اس وقت ایک کرامت بن چکی ہے، اور شہد کے اوپر بھی لوگوں کے کتنے اعتراضات آ گئے ہیں، یہ اصل ہے، یہ نقل ہے، یہ 2 نمبر ہے، یہ 3 نمبر ہے، یہ 4 نمبر ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ آج معاشرے کی بے حیائی نے آنکھوں کو غریب کر دیا ہے، شرمگاہوں کو غریب کر دیا ہے۔ صحابہ کی آنکھیں غریب نہیں ہوئی، وہ روئے ہیں تو اللہ کے خوف سے روئے ہیں۔ انبیاء کی آنکھیں غریب نہیں ہوئی، وہ روئے ہیں تو اللہ کے خوف سے روئے ہیں۔ اللہ کی قسم ان کے سامنے رہی ہے تو اللہ کے دین کی باتیں رہی ہیں۔ اس لیے اپنے ماحول کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، تو صرف گٹر کھولنے سے ماحول پاک نہیں ہوتا، گٹر کھولنے سے ماحول پاک نہیں ہوتا۔ معاشرے کو ظاہر کو صاف کرو، معاشرے کے ظاہر کو صاف کرو، باطن کو صاف کرو۔ ایک دل کا آنسو ہے، ایک آنکھ کا آنسو ہے، جو اللہ کے خوف سے آنسو گرتا ہے وہ دل کو صاف کرتا ہے۔ جو دنیا کے تماشے دیکھنے کے لیے نکلتا ہے وہ صرف آنکھوں کو صاف کرتا ہے۔ رونے کی مشق رکھو، رونے کی مشق رکھو۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، ہنسنا کم ہے، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، رونا زیادہ ہے۔ آج امت اس بات پہ غور کرے، اللہ کہتے ہیں رونا زیادہ ہے، ہنسنا کم ہے۔ میں روز زیادہ رہا ہوں یا ہنس کم رہا ہوں؟ او بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہاری گاڑی چوری ہو گئی ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہارا مکان گر گیا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہارا سونا گم ہو گیا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہاری جوتی گم ہو گئی ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہاری دکان پہ ڈکیتی پڑ رہی ہے، یہ سوال ہے۔ صحابہ سے پوچھتے تھے تم کیوں رو رہے ہو، تم کیوں رو رہے ہو؟ ہم تو اللہ کے ڈر سے رو رہے ہیں۔ اے عمر تم کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے ڈر سے رو رہا ہوں۔ ایک پاؤں جنت میں جائے گا، دوسرے کا پتہ نہیں وہ جنت میں جاتا ہے کہ جہنم میں جاتا ہے۔ عثمان غنی تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں تو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے۔ کہا سب باتیں ٹھیک ہیں مگر قبر کے حالات سن کے میں رو رہا ہوں۔ اما فاطمہ تم کیوں رو رہی ہو؟ میرے ابا دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، میں رو رہی ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام تم کیوں رو رہے ہو؟ آج فلاں بندہ کفر میں مر گیا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ یہ رونا سونے جواہر دولت گاڑی پیسہ بینک کا نہیں تھا، یہ رونا اللہ کی محبت اللہ کا خوف تھا۔ زیادہ رونا، زیادہ رونا، میرے نبی نے فرمایا تم رویا کرو تمہاری آنکھیں واش ہو جاتی ہیں۔ یہ جو جالا آتا ہے نا، جالا، یہ نہ رونے کی وجہ سے آتا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا رویا کرو، جس طرح بارش زمین کا گردہ صاف کر دیتی ہے اس طرح تمہاری آنکھ کے آنسو تمہارے دل کے میل کو صاف کر دیتے ہیں۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا رونے سے تمہارے پھیپھڑے صاف ہوتے ہیں، تمہارے اندر بلغمی مادے باہر آ جاتے ہیں۔ پھر یاد رکھنا یہ جو آنکھ کا پانی ہے یہ نمکین ہے، نمکین ہے، اتنا آتش فشاں ہے کہ اگر یہ اندر چلا جائے تو بندہ دھماکہ کر کے پھٹ جائے۔ یہ اللہ نے رونے کا نظام ہمیں دیا ہے، ہم رو جاتے ہیں،
ہم رو جاتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں رونا جو آ جاتا ہے نا، آپ کی آنکھیں واش ہوتی ہیں، دل سے نمکین مادے ٹوٹ جاتے ہیں اور آپ کے اندر آتش فشاں گر جاتا ہے، یہ نمکین پانی باہر گرنے کے لیے آیا ہے۔ رونا اب کس بات پہ رونا ہے؟ کسی کے مرنے پہ رونا ہے، کسی کے ڈانس پہ رونا ہے، کسی کے گانے پہ رونا ہے، کسی لڑکی کی معصومیت پہ رونا ہے، کسی بادشاہ کی سیٹ چھن گئی تو رو رہے ہیں، خان صاحب چلے گئے رو رہے، نواز شریف صاحب چلے گئے رو رہے، زرداری صاحب چلے رو رہے، وہ رو رہے۔ او خدا کے بندو، کس بات پہ رو رہے ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ کرتے صحابہ پہ اعتراض ہو، روتے تم دنیا والوں پہ ہو۔ صحابہ روئے ہیں؟ مجھے بتاؤ کوئی ایک صحابی اپنے سونے پہ، جواہر پہ، دولت پہ، پیسے پہ، دکان پہ کبھی روئے؟ کبھی نہیں رویا۔ آنکھ امیر بنانی ہے تو اللہ کے خوف سے رویا کرو۔ آنکھ اگر زیرو پہ لانی ہے تو پھر ہم زنا کی منڈیوں کی طرف منتقل ہو جائیں گے، شراب کی منڈیوں کی طرف منتقل ہو جائیں گے، ہمیں گانوں پہ رونا آئے گا، قوالیوں پہ رونا آئے گا، ڈانس پہ رونا آئے گا۔ ایک پاکستان کا کھلاڑی آؤٹ ہو جاتا ہے، ہمارے آنسو دیکھیں کبھی؟ ورلڈ کپ پہ کیسے بندے رو رہے ہوتے ہیں جی؟ وہ انڈیا کے ساتھ جب میچ ہوتا ہے کوئی رو رہا ہوتا ہے، وہ کون سا رونا ہے بھائی؟ اللہ کے خوف کا رونا ہے۔ اس رونے سے آنکھ غریب ہوتی ہے، اللہ کے خوف سے رونے سے آنکھ امیر ہوتی ہے۔ سب سے امیر ترین اس کائنات میں جس شخصیت کو اللہ نے آنکھ عطا فرمائی ہے وہ نبیوں میں میرے آقا علیہ السلام ہے۔ سب سے غریب ترین اس آنکھ میں خدا کی قسم اللہ نے اس کو غریب تر درجہ دیا ہے، وہ فرعون ہے اور شداد ہے اور حامان ہے اور نمرود ہے۔ ان کی آنکھیں سب سے غریب ہیں، میرے نبی کی آنکھیں سب سے امیر ہیں۔ صحابہ میں سب سے امیر ترین آنکھوں والے میرے نبی کے صحابہ ہیں، اور اس میں حیا کے اعتبار سے عثمان غنی کا درجہ بہت اونچے مقام پر ہے۔ اور یہ صحابہ امیر تھے پیسوں کے نہیں، آنکھوں کے امیر تھے۔ شرمگاہ کو اپنی جگہ پہ استعمال کیا، غلط جگہ پہ استعمال نہیں کیا۔ تو آج یہ اعتراض مت کیا کرو نبی نے اتنے نکاح کیوں کیے، مولوی اتنے نکاح کیوں کرتے ہیں، وہ بابا جی شیخ الحدیث ہیں 4 شادیاں کر لی۔ تو اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا کہ ان کی جوانیاں بچپن میں ضائع نہیں ہوئی، وہ آج تک کسی سنیاسی بابے کے ہاں نہیں گئے اور طاقت ڈھونڈتے ہیں۔ طاقت، گندم کی روٹی سے بڑی طاقت دنیا میں کہیں نہیں ہے، گندم کی روٹی سے بڑی طاقت کہیں نہیں ہے۔ اور یہ مت کہو ہم حکیم کے پاس جائیں گے تو ہمیں جوانی و طاقت ملے گی۔ یہ ایسا اسٹیرائڈز دیتے ہیں کہ گردے فیل ہو جاتے ہیں، دماغ فیل ہو جاتے ہیں، کہیں اتنی تیز اسٹیرائڈز دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ اپنی جوانی لیتے لیتے اپنی بیوی کو چھوڑ کے غیروں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور 10 دن جوش ہوش کی زندگی ختم کر دیتا ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ دوبارہ سے ان حالات پہ چلا گیا ہے۔ اب کب تک حکیموں کے پاس جاؤ گے، کب تک ان نظاموں کے پاس جاؤ گے؟ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم اور امیر آنکھیں نصیب فرمائے۔